مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج کرسمس کے موقع پر جب ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، جب ہم مسیح کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 20 آیات میں سے خداوند کا پاک کلام سیکھا ہے۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے، یہ ایک ایسی خوشخبری ہے جس نے بنی نوع انسان کا مستقبل بدل دیا، ان کا فیوچر بدل دیا۔ ہم وہاں پر پڑھتے ہیں کہ جب مریم اور یوسف مردم شماری کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر اس کے وضعی حمل کا وقت آ پہنچتا ہے اور یسوع مسیح پیدا ہوتے ہیں ایک ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی جانا پسند نہیں کرتا، ایک ایسی جگہ پر جو ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ ایک بادشاہ وہاں پر پیدا ہوگا۔ پھر آگے چل کے ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں چرواہوں کا ذکر ہے جو بیت الحم میں تھے، جو وہاں پر رات کو اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، وہ شیپرڈز تھے، اور خدا کا فرشتہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ڈر جاتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیسا پیغام ہے، یہ کیسا وزٹ ہے، اور وہ سب سے پہلے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈر گئے ہیں، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم مت ڈرو۔ کیوں مت ڈرو؟ کیونکہ تمہارا بچانے والا آ گیا ہے۔ وہ اس سے کہتے ہیں کہ تم مت ڈرو، دیکھو میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی خبر سنانے آیا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، ایک سیویئر پیدا ہوا ہے، اور جس کا تمہارے لیے کیا نشان ہے کہ تم اسے ایک چرنی میں، ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ایک چرنی میں تم اسے پاؤ گے۔ اب ہمارے لیے ایک سوال ہے، ایک چرنی ہی کیوں؟ مسیح کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، جب بائبل مقدس اس کے بارے میں اس کی خصوصیات بتاتی ہے، اس کی نیچر بتاتی ہے، اس کے بڑے بڑے کاموں کا ذکر کرتی ہے، پھر اس نے ایک چرنی کیوں چوز کی اپنی پیدائش کے لیے؟ بائبل بتاتی ہے وہ خدا کے دائیں ہاتھ کی طرف کھڑا ہے، وہ جلال میں ہے، جلال کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب اس کی اتنی عزت ہے، اتنا معیار ہے اس کا، تو اس نے یہی جگہ کیوں چوز کی؟ ایک ایسی جگہ جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہیلپ لیس چائلڈ کی طرح ہے، جسے ضرورت ہے کیئر کی، جسے ضرورت ہے چیزوں کی، جسے ضرورت ہے اچھے کپڑوں کی، خوراک کی۔ ایک ایسی ہیلپ لیس سچویشن میں وہ پیدا ہوتا ہے جو مریم اور یوسف ہم دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بہت ساری چیزوں کے درکار ہو، ان کو بہت ساری چیزیں درکار ہوں، ایک ایسی جگہ پر وہ پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی جگہ پر، اسی اسٹیٹ پر اس نے ہمیں چوز کیا، اس نے ہمیں ڈھونڈا، اس نے ہمیں تلاش کیا، اور اس نے ہمیں پایا ہے۔ ہماری بھی جگہ یہی تھی، ہم گندگی میں تھے، ہم گناہ میں تھے، ہم اس سے دور تھے، لیکن اس نے اس جگہ پر آ کے ہمارا اور باپ کا ملاپ کروایا۔ وہ گناہ، وہ ساری ہماری سنفل لائف اس نے اپنے اوپر لے لی، صلیب پر چڑھ گیا اور باپ کا غضب برداشت کیا، اپنی جان دے دی تاکہ میں اور آپ نجات پا سکیں۔ اسی لیے فرشتہ ان سے کہتا ہے، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشخبری دیتا ہوں، میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ اب یہ گڈ نیوز، یہ خوشخبری صرف ان چرواہوں کے لیے نہیں تھی، صرف اس جنریشن کے لیے نہیں تھی، صرف چند لوگوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ساری امت کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے بعد آنے والی جنریشنز کے لیے ہے۔ یہ خوشخبری سب کے لیے ہے کہ ہمارا نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ اسی لیے آج جب ہم مسیح کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آج کی رات کوئی عام نہیں ہے، بلکہ یہ بہت خاص ہے، کیونکہ ہم یسوع مسیح کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہم اسے یاد کر رہے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے وہ کس طرح حلیم بن گیا، ہمبل بن گیا۔ اب مسیح تو 2000 سال پہلے پیدا ہو چکا ہے، ہم اس کا ذکر ہر سال پڑھتے ہیں، ہم ہر سال ان سارے واقعات کو یاد کرتے ہیں۔ اب ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟
ہمارے لیے اس کا کیا مشن ہے، وہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ جب چرواہوں کے پاس یہ خوشخبری آتی ہے، فرشتے ان سے ملتے ہیں، تو کیا وہ خاموش ہو جاتے ہیں؟ کیا وہ بس اس گڈ نیوز کو اپنے تک ہی رکھتے ہیں؟ لکھا ہے وہ شہر شہر جاتے ہیں، وہ خدا کی حمد کرتے ہیں، وہ اس کی ورشپ کرتے ہیں، وہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسا وزٹ تھا ہمارے لیے، وہ تعجب کرتے ہیں یہ کیسی بڑی گڈ نیوز تھی، اور انہوں نے جا کر جو جو ان کو ملتا تھا وہ سب کو یہ گڈ نیوز شیئر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جا کے یہ اسپریڈ کر دی یہ ساری گڈ نیوز کہ ہمارے لیے نجات دہندہ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ جس طرح یہ خوشخبری ان کے لیے ہے ویسے ہی ہمارے لیے بھی ہے۔ جیسے وہ جن کی زندگی میں خدا نے ایک بڑا کام کیا، انہیں ایک بڑی خوشخبری انہیں سنائی، آج ہم بھی جب اس جگہ پر جمع ہوئے ہیں، ہم نے بھی اس کے کلام میں سے سیکھا ہے کہ وہ ہمارے لیے آیا، اس نے ہمارے لیے کیا کیا۔ تو کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں بھی یہ گڈ نیوز اپنے تک ہی رکھنی چاہیے؟ ہمیں بھی اس گڈ نیوز کو، اس خوشخبری کو پوری دنیا تک پھیلانا ہے، پوری دنیا کو بتانا ہے، ان لوگوں کو بتانا ہے جن کو مسیح کی ضرورت ہے، جو ابھی بھی اس کے فضل کے نیچے نہیں ہیں، جو ابھی بھی اس سے دور ہیں، جو گناہ کی زندگی میں ہیں۔ ہمیں اس خوشخبری کو ان تک پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی نجات پا سکیں، کیونکہ جس طرح وہ 2000 سال پہلے چرنی میں آیا، وہ ایک بار پھر آنے والا ہے۔ آسمان کا سینہ چیر کر بادلوں پر ہم اسے بہت جلد آتے ہوئے دیکھیں گے۔ اسی لیے ہمیں جس طرح وہ پہلی آمد کے لیے ہم اب تیاری کر رہے ہیں، ہم خوشی منا رہے ہیں، ہمیں دوسری آمد کے لیے بھی اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے۔